السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم ذوالحجہ کے بہت اہم اور افضل ترین دنوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری روزمرہ روٹین جو ہے وہ بہت ٹف ہے، جس میں ہمیں ایک مختص وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکالنا چاہیے، جس میں ہم نے نفلی عبادات کریں، نوافل پڑھیں، تکبیرات پڑھیں۔ کثرت سے ہمیں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ درود پاک جو ہے وہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور استغفر اللہ کا اہتمام بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ ان دنوں کے حوالے سے میں آپ سب کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو میں وہ آپ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات، اپنی ضروریات سنبھال کر رکھتے تھے تاکہ اس دن اللہ سے مانگے۔ مزید اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا پیغام لاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں مکمل اور بہترین تیاری کرنی چاہیے۔ مزید اس واقعے کی طرف بڑھیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کے سبب وہ کچھ مل گیا جس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی چاہیے، اس کی مکمل ایک فہرست بنائیں، اس کی مکمل پلاننگ کریں۔ لہٰذا ویورز، اس کے بارے میں مزید میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ پھر عرفہ والے دن ہر کام کو بھول کر، اپنی سب دنیاوی ضروریات اور کاموں کو چھوڑ کر ظہر سے مغرب تک اپنے اللہ سے بے پناہ مانگیں۔ آپ لوگ سر بسجود ہو کر سب کچھ بھول کر بے پناہ مانگیں۔ کسی پر قرض ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقر ہے، کوئی بے روزگار ہے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنے رب سے اس دن رب کا شکر ادا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی میں عرفہ کا دن ہمیں نصیب کیا۔ ہم بہت خوبصورت اور افضل ترین دنوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے؟ کون آج کے دن سب سے بد نصیب انسان ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کو اس دن بڑا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ سے امید رکھنا، وہ سب معاف کر دے گا۔ اور اس دن اپنی کسی حاجت کو بڑا یا ناممکن نہ سمجھ لینا، جو دل چاہے اپنے رب سے مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کرے، ہمیں جہنم سے آزاد کرے، ہماری سب دعائیں اس عظیم دن میں قبول فرما لے، اور ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور ہماری باقی نیکیاں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام ضرور کریں۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ۔